السلام علیکم، کیا حال ہیں ویورز؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو جی کیسے لگے ہمارا کہانی کا آپ کو تھوڑا سا اور حصہ تو وہ ضرور بتائیے ہمیں، اور شروع کرتی ہوں آگے کی اسٹوری شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنے کو مل بھی رہا ہے اور آگے بھی ملے گا۔ تو آپ کے پیرنٹس کبھی کوئی آپ سے ناراض ہے، کبھی کوئی ماحول کیسا ہے، کبھی کسی کا دل کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کوئی جذباتی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم نے کیا ہی کیا تھا۔ یہ چیز ایک بہت ایک الفاظ ایسا ہے کہ وہ بندے کو توڑ دیتا ہے، ماں باپ کو توڑ دیتا ہے، کہ ہماری اولاد اگر ہمیں ایسے بول رہی ہے کہ کیا ہی کیا تھا، تمہارا تو فرض تھا، تو وہ بالکل ایسے جیسے بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ سن کے کہ ہم نے جس کے لیے اتنا کیا، اتنا سیکریفائز کیا، اتنا کمپرومائز کیا، ہر چیز سے اپنی ہر خواہش کو مار دیا، اگر وہی ہمیں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو کیسی گزرے گی۔ تو اس سے میں نے سوچا کہ یہ اسٹوری بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آگے بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ میں نے سوچا کہ یہ اسٹوری شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ ان اولادوں کو، جو کہ ہر اولاد سمجھتی ہے لیکن کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تھوڑا غصہ ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ان کو یہ چیز سننے کو ملے کہ یہ حقیقت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر چاہے وہ ماں باپ سخت ہوں، نرم دل ہوں، کیسے بھی ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، لیکن ہر کسی نے آپ کے لیے سیکریفائز کیا ہوتا ہے اور کرتے آتے ہیں۔ ہم جب ان کو سنتے تھے، دیکھتے تھے، تو ہمیں احساس ہوتا تھا کہ یہ بھی ماں ہے۔ جب ان کے بچے اسکول جاتے تھے، وہ گیس وغیرہ کا اتنا سسٹم نہیں تھا، تو وہ لکڑیوں کا ایک لوہے کا چولہا آتا تھا چھوٹا سا، اس پہ لکڑیاں جلانا، پھر صبح صبح اٹھ کے بچوں کے لیے ناشتے بنانا، لنچ باکس، جو ہر ماں کرتی ہے۔ لیکن جیسے کہ ایک سہولتیں آپ کے پاس نہیں ہیں آج کل کے دور میں، ہمارے پاس گیس ہے، لائٹ ہے، ہر چیز ہے، اس دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اس میں وہ اٹھ کے صبح میں اپنے گھر والوں کا بھی کر رہی ہیں، پھر بچوں کا کر کے دے رہی ہیں، جلدی جلدی ہسبینڈ کے لیے بنانا ہے، پھر اپنے لیے ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کا بنا کے رکھ کے جانا ہے، پھر وہ واپس آتے تھے، پھر وہ پورا دن وہی روٹین چل رہی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر والے یا ہمارے والدین ہمارے لیے کتنا کر رہے ہیں۔ تو ہم جب دیکھتے تھے تو ہمیں بڑا ہی ایک فیل ہوتا تھا، یا سنتے تھے تو ایک دل میں ایک وہ آتی تھی کہ یار ہمیں قدر کرنی چاہیے، بہت قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب وقت نکل جاتا ہے تو بندہ لکیر پیٹتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے، کر کچھ نہیں پاتا۔ ہم نے بہت سی ان سے باتیں ایسی سیکھی ہیں، ان کے جب سننے میں آئی ہیں، وہ خود نہیں کھاتے تھے، کوئی چیز بن رہی ہے، اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، میں بتاتی چلوں۔ ایک چیز مجھے جو ابھی یاد ہے، آم آتے تھے، آم ہر بچہ شوق سے کھاتا ہے، آم کا جب موسم آتا تھا تو ان کے والد جب آم لے کر آتے تھے تو اس میں سے دو بچوں کو، جیسے اپنے بچوں کو، وہ جو آم کی جو سلائز ہوتی ہیں، پھانکیں ہوتی ہیں، وہ کاٹ کے اپنے بچوں کو دیتے تھے، اور اس کی جو بیچ کی گٹھلی ہوتی تھی وہ خود کھاتے تھے کہ میرے بچے اچھے سے اچھا کھائیں، ان کو اچھے سے اچھا کھانے کو ملے اور طاقتور بنے، ذہن اچھا ہو، ان کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کھانے کو نہیں دے رہے یا اور چاہیے۔ وہ اتنا مطلب خود کو وہ کر کے کہ نہیں چلو ہم تو بڑے ہیں، ہمارے بچے کھائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بندے کی جیسی انکم ہوتی ہے وہ اسی حساب سے چلتا ہے۔ تو یہ ان کی چیز ایسی لگتی تھی کہ دل وہ ہو جاتا تھا۔ تو اور آج کل کے بچے ایسے ہیں کہ ماں باپ کھائیں نہ کھائیں انہیں فرق بھی نہیں پڑتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ تو ایسے کر کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا، ان کی ہر خواہشات، اپنی خواہشیں مار مار کے انہوں نے اپنی بچوں کی خواہشیں پوری کی کہ نہیں چلو ہم نہیں کھاتے، ہم نے تو، اور بچوں کو کہنا کہ نہیں نہیں ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ لوگ کھاؤ، ہم نے کھا لیا۔
یہ کہہ کر ان کو تسلی دے دینا، ان کو کھلانا، اور بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تو رج کے کھا پی رہے ہوتے تھے، ان کو اس ٹائم پہ کیا احساس کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ ماں باپ تھے، ان کو ہم ماں باپ، ہمیں ماں بنی ہوں تو میں اپنے بیبی کو بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ چلو میں تو ہم اللہ کا شکر ہے ہر چیز ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں پہلے میں اس کو کھلا دوں، پہلے اس کا پیٹ بھر جائے۔ تو ایسے ہی ہمارے ماں باپ، ہر کسی کے ماں باپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جب ہم سنتے تھے تو ایک فیل ہوتا تھا کہ یار کتنا کرتے ہیں ماں باپ اور ہم احساس ہی نہیں کر پاتے۔ تو پلیز ماں باپ کا احساس کیجئے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ تو آگے بھی اور بہت سی ان کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملا یا نہیں ملا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اگر چاہے نا دل سے سوچنا تو کچھ بھی پاسبل ہے۔ اگر ہم چاہیں ہم چھوڑیں، کوئی بھی اگر ایک بندہ بھی دیکھ کے اور اپنے ماں باپ سے جا کے کہتا ہے نا کہ چلیں جی پھر سے شروع کرتے ہیں، اور جو بھی ہو گیا مٹی پاؤ چھوڑو، اور ان کو حق کریں، ان کو پپی شپی دیں، کیونکہ انہوں نے بہت کیا ہے۔ تو ان کی جو آپ کو ایک ہنسی نظر آئے گی، ایک مسکراہٹ نظر آئے گی، وہ سب سے اوپر ہوگی۔ تو میرے لیے وہی بہت ہوگا کہ چلو میرے بتانے سے کسی کو کچھ تو فائدہ ہوا۔ تو پلیز قدر کیجئے اپنے والدین کی، ان کا خیال رکھیں۔ سب سے بڑی بات کہ ان کو ٹائم دیجئے، کیونکہ جو بچپن میں انہوں نے آپ کو ٹائم دیا ہے اور آپ کے زندگی کو سنوارنے کے لیے انہوں نے اپنا وقت جو آپ کے پیچھے لگایا ہے، تو پلیز ان کو اس میں سے تھوڑا سا وقت تو دیجیے آپ، کیونکہ اس ٹائم پہ تو وہ کام میں لگے رہے کہ آپ کی زندگیاں سنور جائیں۔ اس ٹائم وہ میں بھی آپ کو اتنا وقت نہ دے پائے ہوں، تو آپ ان کو اپنی مصروف لائف میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو پپیاں دیجیے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیجیے، کیونکہ جب بچے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ ایک خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ تو میری اگر ان باتوں سے، ان سوچ سے یا کچھ بتانے سے، کہنے سے، ان چیزوں سے، ان سٹوریز سے بتانے سے مجھے اتنا سا بھی کسی کو فائدہ ہو تو میرے لیے وہ چیز بہت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور بتاتی چلوں گی کہ کیا کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو میرے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔